اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ترک اولا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کلمات تعلیم دیے، پھر کہا کہ آپ توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں وہ کلمات کیا تھے؟ وہ انوار خمسہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، جو کائنات خلق کی ہے، روایات کے اندر ہے، اس کے بننے سے پہلے ان انوار کو خلق کیا، یعنی ان کے انوار مقدسہ کو خلق کیا۔ وہ انوار مقدسہ کون ہیں؟ سب سے بڑا نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، پھر جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں نے اہل سنت علماء تشریف لائے تھے تو وہاں میں نے پڑھ رہا تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جی امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہا، امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کہا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ یعنی خدا نخواستہ، یعنی جان بوجھ کے یا عمدن میں امام حسن علیہ السلام کو علیہ السلام نہ کہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام، عظمت امام حسین علیہ السلام سے بلندتر ہے، کیونکہ بڑے بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں رہے ہیں، امامت میں رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام امام حسن کی اطاعت میں رہے، اور امام حسن جو ہے امام حسین کی اطاعت میں نہیں رہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال کبھی کبھی بندہ جب بیان کرتا ہے تو شاید رہ جاتا ہے، تو پھر بعد میں نے نوٹ کیا کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہا، تو کیونکہ یہ میں چاہ رہا تھا اس درس کے ذریعے یہ بات بھی چلی جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ ناظرین کو اور سامعین جو بعد میں دیکھیں گے ان کو جمع خاطر رکھنا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ میں الحمدللہ سید بھی ہوں، تو ان کے ائمہ معصومین علیہ السلام کو شاید ہر بندہ اپنے تئیں بہت بہتر مانتا ہے، میں بہت ہی بہتر مانتا ہوں، اور ان کے فقط مانتا نہیں ہوں، ان کے فرامین پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 100% میں ان کے فرامین پہ عمل نہیں کر سکتے، تمام باتوں پہ عمل کریں، کیونکہ ہم تمام مستحبات کو بجا لائیں، تمام وہ چیزیں جن سے مکروہات ہیں جنہوں نے وہ انجام نہیں دیتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام، ہم کبھی کبھی کوئی مکروہ بھی انجام دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں تو ان کے فرامین کے اوپر ہم عمل کریں، اور ان کی سیرت طیبہ کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان انوار خمسہ، جن میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضرت امیر علیہ السلام تھے، جناب سیدہ تھیں حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ ہستیاں تھیں جن کے انوار مقدسہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے؟ واسطہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے؟ تواب بھی ہے، اور کیا ہے؟ اس آیت کے آخر میں کہا گیا انہو هو التواب الرحیم، وہ اس کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور کیا ہے؟ رحیم بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم بھی ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، خود خالق فرماتا ہے کہ میں ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت اولاد سے ماں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ماں سے بھی زیادہ انسان کو چاہتا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمات عطا کی، ان نعمات کا بدلہ کیا آپ 5 وقت جا کے اس کا شکر ادا اپنے
میل اور رغبت سے کرتے ہیں؟ کتنے بندے ہیں کائنات میں؟ آپ سے مراد آپ یہ جو 20-22 لوگ ہیں یہ نہیں ہیں، پوری کائنات میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا جا کے کریں؟ ایک چھوٹا سا بندہ چھوٹی سی چیز اگر آپ کو دیتا ہے 10 دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں سر آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارا کام کر دیا، آپ نے ہمیں نوکری دے دی، آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، آپ نے ہمیں راستہ بتا دیا، آپ ہمیں یہاں سے وہاں لے گئے، آپ کا شکریہ۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جہاں، جس جہاں کے اندر آپ بستے ہیں، یہ آپ کا وجود ایک کیا ہے؟ جہاں کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ کس نے عطا کیا ہے؟ جس جہاں کے اندر تمام وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں جو ایک ملت کے اندر ہوتی ہیں، ایک شخص کے اندر کیا ہے؟ موجود ہیں۔ کبھی کبھی ایک شخص جو ہے ایک ملت کا کام دیتا ہے، جب رہبری کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کو ملت کا نام دیا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ یا قائد ملت جعفریہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شخص اپنے اندر ایک ملت کو رکھتا ہے، وہ شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پوری ملت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرے اور اس کی کیا ہے؟ رہنمائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی قوت عطا کی ہے، اگر آپ استعمال کریں تو آپ میں سے ہر ایک بندہ ایک ملت کا قائد بن سکتا ہے، بلکہ بہت ساری ملتوں کا قائد بن سکتا ہے۔ ابھی بھی آپ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ ہر بندہ قائد ہے۔ کہاں؟ کس لیے؟ گھر کے اندر، گھر میں بھی ایک ملت ہے، خاندان کے لوگ رہتے ہیں، کسی گھر میں بیوی بچے رہتے ہیں، کسی گھر میں بھائی بیوی بچے بھتیجے بھانجے، خاندان کے مختلف لوگ رہتے ہیں، تو سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں جو کیا ہے؟ وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ سنن چھوٹا ہو لیکن عقلاً بڑا ہو تو وہ ملت کے لیے رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وجود، اتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم خود اپنی رضا اور رغبت سے جا کے 5 مرتبہ شکریہ ادا کریں۔ تو وہ بھی ہم بڑی مشکل سے کرتے ہیں، یا کوئی کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں، یا بڑی مشکل سے ہم اللہ تعالیٰ پہ منت لگاتے ہیں کہ بار الہ ہم آ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کبھی کبھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں ابھی طالب علم تھا تو کسی مدرسے میں، مدرسے کا نام نہیں لیتا، تو وہاں ایک صاحب تھے، آج وہ بڑے مولوی ہیں، مولانا ہیں۔ تو جب صبح کی نماز کے لیے وہاں مولانا صاحب اٹھاتے تھے تو وہ بہت پریشان اور بہت غصے ہوتا تھا۔ تو آخر میں ایک دن مول صاحب اٹھانے گئے تو اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھیں قبلہ نماز پڑھ لی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر احسان لگایا، پڑھ لیے، اللہ کی نماز تھی پڑھ لی۔ کہا نہیں، آپ اٹھاتے ہیں میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، آپ کی وجہ سے، آپ تنگ کرتے ہیں مجھے، صبح اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک دینی مدرسے میں رہ کر ایک دینی مدرسے کا مال کھا کے اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب مولانا ہے، اب شاید وہ بھی اٹھاتے ہیں لوگوں کو، یہ سامنا ان کو بھی شاید کرنا پڑا ہو اس بات کا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو احسان لگاتے ہیں کسی دوسرے پہ، ہاں جی دیکھو جی میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ جتنے بھی آپ کام کریں اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہو۔ کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی مولانا، کوئی یہاں کا بڑا آپ کے سامنے نہ ہو۔ کسی سے نہ ڈریں، اس سے ڈریں، کسی سے خوف نہ کھائیں، فقط اس سے خوف کھائیں۔ کبھی جھوٹ نہ بولیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سرخرو رہیں۔ اگر دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو سزا بڑی سے بڑی یہ نوکری سے نکال دیں گے، کیا ہو جائے گا، لیکن سچ کہیں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ نہ کہیں کہ اس کی توجیہیں کریں، توجیہیں کرنے میں انسان جو ہے پھر پھنستا جاتا ہے، اس سے نکل نہیں سکتا۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ سچا ہونا چاہیے، جب بھی بات کرے چاہے اس سے غلطی ہو جائے، کہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے معافی نہ دے، اللہ تو معافی دیتا ہے، لیکن انسان جو ہے کیونکہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ والی ساری چیزیں اس کے اندر ودیت نہیں کی گئیں، تو کبھی کبھی انسان جو ہے نہیں دیتا معافی، کہتا ہے چلو اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے فوراً معافی دے دیتا ہے۔ انسان بھی بار بار تکرار نہ کرے، اللہ تعالیٰ بھی تواب اور رحیم ہے۔ اس وقت جب آپ ایک دفعہ غلطی کریں، 2 دفعہ غلطی کریں، جب تیسری دفعہ غلطی کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اب اس کا گناہ جو ہے لکھ لیا جائے، کیونکہ یہ بار بار باز نہیں آ رہا،
پہلی دفعہ میں نے معاف کیا، دوسری دفعہ معاف کیا، یہ بار بار مذاق بنا رہا ہے، جیسے انسان کسی کا مذاق بناتا ہے۔ اسی لیے طلاق کے مسائل میں بھی انشاءاللہ جب وہاں پہنچے تو آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے تیسری طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سنگین طور کے اوپر انسان کے اوپر ایک جرمانے کی ایک قسم رکھ دی ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے یعنی ایک ایسی بات ہو تاکہ اس کو خود سمجھ آئے کہ میں نے کیوں یہ کام کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی حدود کو میں کراس کر رہا ہوں۔ تو تیسری مرتبہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، پھر اس کے شرائط رکھ دیے حلال ہونے کے۔ وہ شرائط بہت سنگین ہیں، جب انسان سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، بعض تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیوں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یعنی جگانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کا عمل کیوں کرتا ہے جس سے انسان بعد میں پشیمان ہو۔ اللہ کیا ہے؟ تواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ایک حدیث بیان کریں اور اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جی رحمان جو ہے اللہ رحمان ہے سب کے لیے، لوگوں کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے، رحمت خاص مومنین کے لیے۔ عمومی طور پہ اللہ رحمان ہے، وہ کرسچن کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے، سب کا اللہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ انشاءاللہ کل کیونکہ وقت ختم ہو گیا، کل اس حدیث پہ ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ لوگوں کو جو باتیں میں نے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ اپنی عزت و عظمت کا، جن لوگوں کا ہم ہر روز تذکرہ کرتے ہیں، سید علی ذوالقرنین، اسی طرح صدیقی برادران، نور بھائی، شیخ عامر حسن، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک خاتون ہیں،